للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابه وأهل بيته وذرياته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المبين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وبارك وسلم. صلاة والسلام عليك يا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آپ بخوبی جانتے ہیں کہ ابھی 3 بجنے جا رہا ہے اور 3 بجے کے بعد کیا تقریر ہوتی ہے آپ بھی جانتے ہیں، اور زیادہ دیر کے لیے حاضر نہیں ہوا ہوں، بس صرف 15-20 منٹ کے لیے آپ حضرات کے درمیان حاضر ہوں گا اور انشاءاللہ تعالی سرکار خواجہ غریب نواز کے حوالے سے کچھ بیان کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. شاعر کہتا ہے غریب جائے تو جائے کہاں غریب نواز، غریب جائے تو جائے کہاں غریب نواز، وہیں تو جائیں گے جہاں ہوں گے غریب نواز، وہیں تو جائیں گے جہاں ہوں گے غریب نواز. اور تمہارے در کی یہ کرامت بارہا دیکھی، تمہارے در کی یہ کرامت بارہا دیکھی کہ غریب آئے اور بن گئے غریب نواز، غریب آئے اور بن گئے غریب نواز. آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ نہایت ادب و احترام عقیدت و محبت کے ساتھ سب سے پہلے ہم اور آپ سرکار خواجہ غریب نواز کانفرنس میں بیٹھے بیٹھے گنبد خضرا کی جانب لو لگا کر اس بھیک دینے والے آقا و داتا مکی سردار مدنی تاجدار دو عالم کی مالک و مختار، غریبوں کے غمگسار گنہگاروں کے غمخوار احمد مختار یعنی نائب پروردگار، جن کی حکومت چاند کی چاندنی پر ہے، جن کی حکومت سورج کی روشنی پر ہے، جن کی حکومت پہاڑ کی چوٹی پر ہے، جن کی حکومت دریا کی روانی پر ہے، جن کی حکومت کائنات کے ذرے ذرے پر ہے. مشکاۃ شریف کی حدیث پاک ہے جس کا مفہوم میں عرض کر رہا ہوں. ایک مرتبہ اللہ کے پیارے نبی ہیں، ان کے ساتھ داماد پیغمبر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. ایک راستے میں دونوں کا سفر ہے، دونوں کا جانا ہو رہا ہے. آگے آگے اللہ کے پیارے نبی جا رہے ہیں، پیچھے پیچھے پیارے نبی کے پیارے صحابی حضرت علی چل رہے ہیں. جنگل ہے، بیابان ہے، پہاڑ ہے، راستہ کا سلسلہ جاری ہے. چل رہے ہیں، کچھ دور جاتے ہیں تو پھر آواز آتی ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. آواز سننے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آگے دیکھتے ہیں، پیچھے دیکھتے ہیں، دائیں دیکھتے ہیں، بائیں دیکھتے ہیں، اوپر دیکھتے ہیں، نیچے دیکھتے ہیں. آواز تو آ رہی تھی مگر آواز دینے والا کوئی آدمی وہاں نظر نہیں آ رہا تھا. حضرت علی پریشان ہو جاتے ہیں، یا اللہ یہ ہو کیا رہا ہے؟ یہاں تو کوئی بھی انسان موجود نہیں ہے، بس ہم دو ہی ہیں. یہاں نہ کوئی انسان ہے، نہ کوئی درندہ ہے، نہ کوئی پرندہ ہے، نہ کوئی جانور ہے. مگر حضرت علی کچھ کہہ نہیں رہے ہیں. آگے آگے پیارے نبی جا رہے ہیں، پیچھے پیچھے پیارے نبی کے پیارے صحابی جا رہے ہیں. راستہ ہے، جنگل ہے، بیابان ہے، پہاڑ ہے. کچھ دور جاتے ہیں تو پھر وہی آواز آ رہی ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. حضرت علی آواز سننے کے بعد پھر آگے بائیں دیکھتے ہیں، اوپر نیچے دیکھتے ہیں. آواز آ رہی تھی مگر آواز دینے والا کوئی آدمی وہاں نظر نہیں آ رہا تھا. حضرت علی حیران پریشان ہو کر اب اللہ کے نبی کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا حبیبی یا رسول اللہ، اب جو ہم لوگ چل رہے ہیں یہاں تو کوئی آدمی نہیں ہے، بس صرف ہم دو ہی ہیں. جنگل ہے، پہاڑ ہے، مگر
بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، یہ جو الصلاۃ والسلام علیک کا آواز آ رہی ہے، یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ آواز دینے والا تو کوئی نظر نہیں آ رہا ہے، مگر آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ اللہ کے پیارے نبی ارشاد فرماتے ہیں، اے علی سنو، مجھ پر صرف انسان ہی درود نہیں پڑھتے ہیں، وہ دیکھو پہاڑ کے اوپر جو ایک پتھر نظر آ رہا ہے، وہ یہ پتھر مجھ پر درود و سلام پڑھ رہا ہے۔ ایک پتھر ایک پتھر جس کے اندر جان نہیں، وہ بھی میرے نبی پر درود و سلام پڑھتا ہے۔ ہم پتھر نہیں، ہم لوگ تو انسان ہیں۔ اپنی زندگی کا ثبوت دیجئے اور سب مل کر جھوم جھوم کر پڑھیے درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و صحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کا یہ جلسہ جشن سرکار خواجہ غریب نواز کانفرنس کے نام سے انعقاد کیا گیا ہے۔ خواجہ غریب نواز کانفرنس کے تمام ممبران، تمام کمیٹی والوں کو میں مبارکباد دے رہا ہوں۔ یقیناً ان لوگوں نے مبارکباد کے لائق ہیں کہ بڑے محنت اور مشقت سے اتنے شاندار محفل کا انعقاد کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرمائے۔ جب دنیا میں انسان کوئی پیدا ہوتا ہے، پیدا ہونے کے بعد کچھ انسان تو ایسے ہوتے ہیں، پیدا ہوتے ہیں بس اپنے بارے میں سوچتے ہیں، اس کے بعد زندگی مکمل ہوتی ہے، پھر وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں دنیا میں آنے کے بعد اپنے بارے میں بھی سوچتے ہیں اور ساتھ ساتھ اپنے گھر بار، اپنے پریوار کے بارے میں بھی سوچتے ہیں۔ ایسے لوگ جب دنیا سے چلے جاتے ہیں، ان کے جانے کے بعد ان کے گھر والے ان کو یاد کرتے ہیں، ان کی یاد مناتے ہیں۔ کچھ لوگ دنیا میں ایسے بھی ہیں، دنیا میں پیدا ہونے کے بعد جب وہ جوان ہوتے ہیں، جہاں وہ اپنے بارے میں سوچتے ہیں، وہیں پہ اپنے محلے کے لوگوں کے بارے میں سوچتے ہیں، وہیں پہ اپنے بستی کے بارے میں سوچتے ہیں کہ میرا بستی کیسا ترقی کرے گا، اس بستی میں جو کمی ہے کیسے وہ دور ہوگا، اس بستی میں جو خرابی ہو کیسے دور ہوگا، وہ اس کے بارے میں سوچتے ہیں۔ پھر وہ جب دنیا سے چلے جاتے ہیں تو پورے محلے والے ان کو یاد کرتے ہیں، پورے محلے والے ان کا یاد مناتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے بھی دنیا میں آتے ہیں کہ دنیا میں پیدا ہونے کے بعد جب وہ جوان ہوتے ہیں، اپنے بارے میں بھی سوچتے ہیں، محلے کے لوگوں کے بارے میں بھی سوچتے ہیں، اور پورے ضلع یعنی پورے کیندراپاڑا کے لوگوں کے بارے میں بھی سوچتے ہیں۔ تو پھر ایسا آدمی جب دنیا سے چلا جاتا ہے، جانے کے بعد پورے ضلع کے لوگ ان کو یاد کرتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں، دنیا میں آتے ہیں، پیدا ہوتے ہیں، ہونے کے بعد جوان ہوتے ہیں، صرف اپنے لیے نہیں، اپنے گھر بار کے لیے نہیں، اپنے ضلع والوں کے لیے نہیں، بلکہ پورے ہندوستان کے لوگوں کے بارے میں سوچتے ہیں۔ ایسا آدمی جب دنیا سے چلا جاتا ہے تو پھر پورے ہندوستان کے لوگ ان کو یاد کرتے ہیں۔ جب آپ یہ مثال سمجھ گئے ہیں تو پھر آپ یوں سمجھیے کہ آج سرکار خواجہ غریب نواز کا یاد ہم کیوں منا رہے ہیں، آج سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں خراج عقیدت کیوں پیش کرتے ہیں۔ سرکار غریب نواز جب دنیا میں پیدا ہوئے، پیدا ہونے کے بعد جب وہ جوان ہوئے تو صرف اپنے بارے میں نہیں سوچا، صرف اپنے گھر والوں کے بارے میں نہیں سوچا، صرف اپنے محلے والوں کے لیے نہیں سوچا، بلکہ غریب نواز نے اگر زندگی گزاری ہے نبی کی سنت اور شریعت کی حفاظت کے لیے غریب نواز نے اگر زندگی گزاری ہے، مذہب اسلام کی حفاظت کے لیے زندگی گزاری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج تک سرکار غریب نواز کا جشن منایا جا رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غریب نواز۔ سرکار غریب نواز ہم لوگوں کی طرح کوئی عام آدمی نہیں تھے۔ غریب نواز کی امی جان جن کا نام سیدہ ماہ نور بی بی رضی اللہ تعالی عنہا ہے، وہ فرماتی ہے، کون؟ غریب نواز کی امی جان فرماتی ہے کہ جب میرا بچہ، جب میرا لخت جگر نور نظر جب وہ میرے شکم میں آیا، جب وہ میرے پیٹ میں آیا تو پھر میرے گھر میں برکتوں کا نزول ہونا شروع ہو گیا ہے۔ جیسے ہی وہ میرے پیٹ میں آیا، جو ہمارے دشمن تھے وہ ہمارے دوست بننے لگے، جو ہم سے مخالفت کر رہے تھے وہ آج ہم سے دوستی کرنے لگے۔ ماہ نور بی بی فرماتی ہے کہ جیسے ہی وہ میرے پیٹ میں آیا، رات میں میں سو جاتی اور پھر آدھی رات میں اللہ اللہ کی آواز آتی تھی۔ ایک روز تو میں گھبرا کے اٹھ
گئی اور پھر سوچنے لگی یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے، کوئی مجھ پہ جادو تو نہیں کر دیے ہیں، یہاں تو کوئی آدمی نہیں ہے، مگر اللہ اللہ کی آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ ماہ نور بی بی فرماتی ہے پھر میں سو جاتی ہوں، دوسرے دن پھر رات کے وقت اسی طرح اللہ اللہ کی آواز آنے لگی، رات میں سو گئی اور اللہ اللہ کی آواز آنے لگی، میں گھبرا کے اٹھی، سوچنے لگی آواز کہاں سے آ رہی ہے، اس کے بعد پھر میں غور کرنے لگی آواز کہاں سے آ رہی ہے، جب میں نے غور کی تو پتا چلا آواز کہیں اور سے نہیں، آواز تو میرے پیٹ سے آ رہی تھی، آواز تو غریب نواز کی امی کی پیٹ سے آ رہی تھی۔ اب غریب نواز کی امی رب کی بارگاہ میں فریاد کرتی ہے، اے میرے مولا، اے میرے پروردگار، ابھی ہو کیا گیا، میرے پیٹ سے اللہ اللہ کی آواز کون دے رہا ہے؟ تو پھر غیب سے پردے ہٹتے ہیں، آواز آتی ہے، اے ماہ نور تمہیں معلوم نہیں تمہارے پیٹ میں جو بچہ پرورش پا رہا ہے کوئی عام بچہ نہیں ہے، بلکہ وہ میرا ولی ہے، بلکہ وہ اللہ کا محبوب بندہ ہے اور وہ کوئی عام بچہ نہیں ہے۔ معلوم ہوا، پتا چلا کہ سرکار غریب نواز اپنے ماں کے پیٹ میں رہ کے بھی اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اپنی ماں کے پیٹ میں رہ کر اللہ کو منانے میں، اللہ کی یاد میں ہے۔ سرکار غریب نواز اپنی پوری زندگی عبادت میں گزار دیے ہیں، صرف 15-20 منٹ کا وقت ہے اس لیے میں جلدی سے چل رہا ہوں۔ سرکار غریب نواز پوری زندگی عبادت میں گزار دیے ہیں۔ سرکار غریب نواز ہے ہندوستان آئے ہیں، سرکار غریب نواز کو ہندوستان کسی اور نے نہیں بھیجا تھا، آمینہ کے لال نے بھیجا تھا، میرے نبی نے سرکار غریب نواز کو ہندوستان بھیجا۔ آج ہم لوگ ہندوستان میں رہتے ہیں، بار بار ہم کو دھمکیاں دی جاتی ہے کہ آپ کو ہندوستان سے نکال دیا جائے گا، مسلمانوں کے ہندوستان سے بھگا دیا جائے گا۔ یاد رکھیے کوئی بھی کتنی بھی کوشش کیوں نہ کر لے مسلمانوں کو ہندوستان سے بھگا نہیں سکتا ہے، اس لیے کہ ہندوستان کسی کے باپ کا نہیں ہے بلکہ میرے خواجہ غریب نواز کا ہندوستان ہے۔ بہت اچھے، لاجواب مرشد بھائی، بہت اچھے، اللہ سلامت رکھے، بہت ہندوستان کسی کے باپ کا نہیں ہے بلکہ میرے خواجہ غریب نواز کا ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے جب انسان چند لوگ بلکہ پورے ہندوستان کے لوگ جب ووٹ دیتے ہیں، ووٹ دینے کے بعد کسی کو جو حاکم بنایا جاتا ہے، کسی کو بادشاہ بنایا جاتا ہے، وہ 4 سال تک رہتے ہیں، اس کے بعد پھر وہ چلے جاتے ہیں، پھر کسی اور کو بنایا جاتا ہے، مگر کیوں؟ اس لیے کہ ابھی جو حاکم بنایا جاتا ہے اس کو ووٹ دے کے حاکم بنایا جاتا ہے، مگر ہم مسلمانوں کا جو حاکم ہے کوئی اور نہیں بلکہ غریب نواز ہے، اور وہ 4 سال کے نہیں بلکہ قیامت تک کے لیے ہے۔ جب تک سرکار غریب نواز اس ہندوستان میں رہیں گے تب تک اس ہندوستان میں مسلمان باقی رہیں گے، تب تک اس ہندوستان میں مسلمان زندہ رہیں گے۔ سرکار غریب نواز اپنی پوری زندگی عبادت میں گزار دیے ہیں۔ سرکار غریب نواز ہیں، بڑے با ادب تھے۔ آج ہمارا حال یہ ہے، آج ہمارے اندر بات کرنے کا طریقہ نہیں ہے، لوگوں سے ملنے کا ڈھنگ نہیں ہے، آج ہم صحیح سے کسی سے مل نہیں سکتے ہیں، اگر ملتے ہیں تو بے ادبی کر دیتے ہیں، مگر غریب نواز کے ادب کا عالم دیکھیے۔ سرکار غریب نواز ہے، ابھی ان کی جوانی کا عالم ہے، سرکار غریب نواز کی عمر ابھی 15 سال ہے کہ ان کے ابو جن کا نام خواجہ غیاث الدین علیہ رحمت و رضوان ہے وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ غریب نواز ابھی 15 سال کی عمر میں ہے، اپنے باغ میں دیکھ بھال کر رہے تھے، باغ میں جو درخت تھا ان کو پانی دے رہے تھے، جو پھل تھا اس کی دیکھ بھالی کر رہے تھے، اتنے میں اسی باغ کے اندر ایک مجذوب بزرگ آ جاتے ہیں جن کا نام حضرت ابراہیم قندوزی رحمت اللہ علیہ ہے۔ وہ اندر داخل ہو جاتے ہیں، غریب نواز نے دیکھا کہ میرے باغ میں ایک بزرگ آئے ہیں، غریب نواز ان کے قریب جاتے ہیں، جانے کے بعد ان سے سلام کرتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں، پھر ان کو بیٹھنے کے لیے جگہ دیتے ہیں۔ اس کے بعد پھر غریب نواز فرماتے ہیں آپ یہیں پہ تشریف فرما، آپ یہیں پہ رہیے اور میں آپ کے لیے ناشتہ کا انتظام کر رہا ہوں۔ چنانچہ غریب نواز اندر جاتے ہیں، باغ کے اندر جاتے ہیں، پھر باغ سے اچھے اچھے پھل لاتے ہیں، تازہ تازہ انگور توڑ کے لاتے ہیں، پھر اس بزرگ کو پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں حضور آپ اس کو تناول فرما لیجئے، حضور آپ اس کو کھا لیجئے۔ وہ بزرگ جب دیکھے غریب نواز کے اس انداز کو بہت پیار آیا، اب وہ بزرگ انگور کھا رہے ہیں اور غریب نواز کی پیشانی کو دیکھ رہے ہیں، ادھر انگور کھا
رہے ہیں ادھر غریب نواز کی پیشانی کو دیکھ رہے ہیں. وہ بزرگ کوئی عام بزرگ نہیں تھے بلکہ وقت کی غوث اور قطب تھے. وہ بزرگ بہت بڑے اللہ کے ولی تھے. وہ غریب نواز کی پیشانی نہیں بلکہ لوح محفوظ دیکھا کرتے تھے. چنانچہ وہ انگور بھی کھا رہے ہیں, غریب نواز کی پیشانی بھی دیکھ رہے ہیں. اس کے بعد پھر وہ بزرگ کہنے لگے اے میرا بیٹا تم بڑے اچھے ہو. اس لیے کہ وہ بزرگ لوح محفوظ دیکھ لیے یہ کوئی عام لڑکا نہیں ہے, یہ لڑکا جب بڑا ہوگا بہت بڑا مقام حاصل کرنے والا ہے. وہ بزرگ کہتے ہیں اے بیٹا میں تجھ سے بہت خوش ہوں, میں تم کو کچھ عطا کرنا چاہتا ہوں, میں تم کو کچھ دینا چاہتا ہوں. چنانچہ اب وہ بزرگ اپنے تھیلے سے روٹی کا ایک ٹکڑا نکالتے ہیں, دانت سے چباتے ہیں. چبانے کے بعد 15 سال کے جوان غریب نواز کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں. غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روٹی کے ٹکڑے کو اپنے منہ میں ڈالتے ہیں, چباتے ہیں. اس کے بعد جب غریب نواز فرماتے ہیں کہ جیسے ہی میں وہ روٹی کا ٹکڑا کھایا, جیسے ہی وہ روٹی کا ٹکڑا میرے پیٹ میں گیا تو پھر میرے دل کی دنیا بدل گئی, پھر میرا دل رونق ہو گیا, پھر میرا دل منور ہو گیا. گویا کہ میں اپنے باغ میں رہ کر مکہ اور مدینہ کو دیکھنے لگا, اسی میں گم ہو گیا ہوں. اس کے بعد جب میں نے آنکھ کھولی تو کیا دیکھا, وہ بزرگ غائب ہو جاتے ہیں. دیکھیے غریب نواز کے ادب کا عالم یہ تھا, اس طرح سے وہ ادب کرتے تھے بزرگوں کا اور ان کو فیضان بھی ملتا تھا. اس لیے ہمارے بزرگ فرماتے ہیں با ادب با نصیب, بے ادب بے نصیب. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے پروردگار عالم ہم سبوں کو غریب نواز کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم.